بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج ہم آپ سے گفتگو کرنے والے ہیں تیجے اور دسویں اور چالیسویں کے بارے میں۔ تیجا، میت کا تیجا، دسواں، چالیسواں جو ہوتا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ تیجا، دسواں، چالیسویں کے موقع پر دعوت کرنا، کھانا کھلانا، کھانا کھانا، یہ کن لوگوں کا حق ہے، کن لوگوں کو جائز ہے، کن لوگوں کو کھانا جائز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہم آج اپنے ویڈیو کے مادھیم سے واضح کریں گے۔ پورا دیکھیے، اسکپ نہ کیجیے۔ اس میں کچھ ہم اپنے علماء اکرام کے آپ کو قول سنائیں گے اور سرکار کی حدیث پاک بھی آپ کو سنانے والے ہیں۔ محبت سے سنیے، انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھی جانکاری آج ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے تو ہم یہ بات آپ کو بتا دیں کہ تیجا، میت کا تیجا کرنا، چالیسواں کرنا، بیسواں کرنا، برسی کرنا، یہ جائز ہے اور مستحب ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اب رہی بات دعوت کی، تو تیجے کے موقع پر، دسویں کے موقع پر، چالیسویں کے موقع پر دعوت کرنا یہ کیسا ہے؟ تو دیکھیے، تیجا، دسواں، چالیسویں کا کھانا، برسی کا کھانا، ویسے تو ہر ایک کو کھانا جائز ہے، ہر ایک کو کھانا جائز ہے، لیکن اب رہی بات دعوت کی، تو دعوت کے بارے میں آپ کو میں آگے بتاؤں گا کہ دعوت کر کے کھانا کھلانا کیسا ہے، دعوت کرنا کیسا ہے، شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں کہ میت کے لیے جو ہم یہ ایصال ثواب کرتے ہیں، تیجا، دسواں، چالیسواں کرتے ہیں، ان کے نام کا صدقہ کرتے ہیں، یہ کرنا کیسا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سعد کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ موقع واردات پر نہیں تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے، سفر سے جب وہ واپس آئے، تو آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں موقع پر نہیں تھا، کیا میں ان کے نام کا صدقہ کروں تو کیا انہیں ثواب مل جائے گا، ثواب پہنچ جائے گا؟ تو آقا نے فرمایا، ہاں، ان کے نام کا صدقہ کریں گے تو صدقہ کرنے کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، مرنے والے کو پہنچتا ہے، صدقہ کر دیں۔ تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو مرنے والے کے لیے ہم ایصال ثواب کرنا، اب تیجا کرنا، دسواں کرنا، چالیسواں کرنا، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اس میں غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، تو مرنے والے کو ثواب ملتا ہے، صدقہ کرنے کا بھی مرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں پر میں دعوت کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کھانا بالاتفاق ویسے تو ہر ایک کو جائز ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ تیجا، دسویں کا کھانا، چالیسویں کا کھانا، برسی کا کھانا، غم کے موقع پر کھانا، یہ اغنیاء کو پرہیز کرنا چاہیے، مالداروں کو اس کھانے سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، بے سہارا لوگوں کا حق ہوتا ہے، ان کو بچنا چاہیے۔ اب دیکھیے، غریب تو یہاں پر کھا سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں اب میں ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صدر الشریعہ بدر الطریقہ، ارشاد فرماتے ہیں، بہار شریعت کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ غمی کے موقع پر، یعنی تیجے کے موقع پر، چالیسویں کے موقع پر، برسی کے موقع پر دعوت کرنا، کھلانا، یہ بدعت ہے۔ یعنی غم کے موقع پر دعوت کرنا، لوگوں کو انوائٹ کرنا کہ فلاں تاریخ میں تمہاری دعوت ہے، ہمارے یہاں تیجا ہے، دسواں ہے، بیسواں ہے، چالیسواں ہے، یا برسی ہے، آپ کی دعوت ہے، تو یہ فعل جو ہے یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، یہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو کھلائیے، مسکینوں کو کھلائیے، ان کے نام کا صدقہ کیجیے۔
اب یہاں پر ایک اور حدیث پاک سنا دوں، پھر اس کے بعد کچھ وضاحت کریں گے، ہم اپنی باتوں کا خلاصہ بیان کریں گے آپ کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا زندوں کا اچھا کام مرنے والوں کے کام میں آتا ہے؟ جو زندے لوگ ہوتے ہیں، ہم اور آپ جیسے ہیں، ان کے نام کی قرآن خوانی کرتے ہیں، تو وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہمارا ایصال ثواب کرنا مردوں کے کام میں آتا ہے؟ ان کو ثواب ملتا ہے، ان کو پہنچتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں، آپ کا نیک کام مردوں کے لیے ثواب جو آپ کرتے ہیں وہ ان کو پہنچتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو دیکھیے، ایصال ثواب کرنا یہ مردوں کو بخشش کا ذریعہ ہے، مردوں کے لیے سرکار نے فرما دیا ان کو پہنچتا ہے ثواب۔ اب یہ جو دعوتیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، اور خلاصہ یہ بتا دیتا ہوں جو ہمارے یہاں پر خرافاتیں چلتی ہیں، معاشرے کی جو خرابیاں ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تیجے میں، دسویں میں ان کی دعوت نہ کی جائے، 40ویں میں یا برسی میں دعوت نہ کی جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس میں صرف گھر والے کی غلطی نہیں ہوتی بلکہ پورے گاؤں والوں کی غلطی ہے۔ یہ سب کو یہ معاشرہ سدھارنا چاہیے اور اس پر ایکشن لینا چاہیے کہ بھئی یہ دعوت کا موقع نہیں ہے، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ غم کا موقع ہے۔ غم کے موقع پر دعوت کرنا بدعت ہوتا ہے۔ تو اور کچھ لوگ ایسا بھی کرنے لگے ہیں اب کہ 40ویں کو یا تیجے کو انہوں نے اتنا کٹھن بنا دیا کہ 1,00,000 روپے کا خرچہ کرتے ہیں، ہے نا، 50 کلو، 1 کوئنٹل چنے آ رہے ہیں۔ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مرنے والے کو جو ثواب ملتا ہے آپ کے پڑھنے کا ملتا ہے۔ چنے 1 کلو ہو یا 2 کلو ہو یا 5 کلو ہو، اور آپ نے کلمہ شریف پڑھ دیا تو مرنے والے کو ثواب مل جائے گا۔ اس میں 1 کوئنٹل اور 2 کوئنٹل کی کوئی قید نہیں ہے کہ 10ویں میں بھی 10ویں میں بھی آپ چنے کر رہے ہیں، ہے نا، تیجے میں بھی آپ چنے کر رہے ہیں، 40ویں میں بھی کر رہے ہیں۔ اب جو غریب ہے وہ پھنسا 1,00,000 میں، اس کی میت کا خرچہ آپ نے کروا دیا، وہ کہاں سے کرے گا؟ یہ معاشرے کو سدھاریے، جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیجیے، جو اچھی باتیں ہیں۔ اسلام بڑی آسانی والی چیز ہے، اچھا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کے اندر سلامتی ہے، اسلام کے اندر شانتی ہے، اسلام کے اندر سکون ہے۔ تو سکون میں رہنے دیجئے، اچھے سے زندگی گزاریے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے کاموں سے تکلیف نہ پہنچائیے۔ میرے عزیزو، جتنا آپ کے پاس ہے آپ کریے، لیکن کسی کو دعوت کرنے پر مجبور مت کریے، اس لیے کہ دعوت کر کے کھلانا غم کے موقع پر یہ ناجائز ہے، بدعت ہے۔ یہ بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور یہ قرآن و حدیث کی باتیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک۔ السلام علیکم۔